السلام علیکم۔ آج کل پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے والا ہے اور یہ 2 دن کا اجلاس ہوگا جس میں 8 ملکوں کے سربراہان مملکت یا سربراہ حکومت آئیں گے۔ تو اس لیے دو لفظ میں نے بولے ہیں۔ دراصل یہ جو تنظیم ہے اس کے مختلف اجلاس ہوتے رہتے ہیں، وزرائے خارجہ کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں اور وزرائے تجارت وغیرہ کے اجلاس بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو اجلاس ہے یہ سربراہان حکومت کا ہے، لیکن اس میں کچھ ممبران ایسے ہیں جن کے سربراہ حکومت اور سربراہ مملکت ایک ہی ہیں، اس لیے یہ ملے جلے ہوں گے۔ تو اس تنظیم کے جو فی الحال آج کل اجلاس ہونے والا ہے اس کے 8 مستقل ممبر ہیں جو اس میں شامل ہوں گے، جس میں پاکستان، بھارت ہے، چین ہے، روس ہے، اس کے بعد قازقستان، کرغزستان، تاجکستان اور ازبکستان ہے۔ یہ کچھ مبصر ملک ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کچھ نمائندے بھی اس میں شامل ہوں، جیسے ایران، منگولیا، لاؤس، شمالی کوریا، ویتنام، افغانستان، بیلاروس۔ تو یہ تنظیم بنیادی طور پہ کس لیے بنی تھی، اس کا آئیڈیا جو ہے یہ شروع تو ہوا یہ 2005 سے، اور یہ تقریباً اس میں چین کا سب سے انیشیٹر جو ہے وہ چین کا تھا۔ لیکن اس سے پہلے اگر دیکھیں کچھ عرصہ پہلے جب میاں نواز شریف کی دوسری حکومت تھی تو انہوں نے یہ آئیڈیا شیئر کیا تھا جب USSR ٹوٹ گیا۔ یہ روس نے جب افغانستان میں مداخلت کی اور اس کے جواب میں اس کے ریئیکشن ہوا اور بہت کئی سال جو ہے وہ جہاد ہوتا رہا، تو 1999 میں روس کی فوجیں یہاں سے افغانستان سے نکل گئیں۔ تو اس کے بعد روس پہ ایسی کمزوری آئی اقتصادی طور پر کہ اس کے متحد جتنے ملک تھے، کوئی 15 ملک ایسے تھے جو اس نے چھوڑ دیے، آزاد کر دیے۔ ان میں سے 6 ایسے تھے جو اسلامی ملک تھے، یعنی جن میں اکثریت مسلمانوں کی 80-90%، 70% مسلمان۔ تو یہ جو 6 ملک ہیں ان کو عام طور پہ ہم پرانے زمانے سے ترکستان کہا کرتے تھے، تو یہ ترکستانی ریاستیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو 4 نام ابھی میں نے لیے ان کے علاوہ آذربائیجان اور ترکمانستان شامل ہیں، 6 ملک یہ۔ تو میاں نواز شریف کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ہمارے مختلف دنیا میں مختلف قسم کے اتحاد ہیں، جیسے یورپی یونین کا اپنا اتحاد ہے اور اسی طرح نیٹو کا ایک دفاعی تعاون کا اتحاد ہے، اسی طرح سے یہ سارک تنظیم ہے جو جنوبی ایشیا کی ہے۔ تو اسی طرح کا اگر ہم ایک اتحاد بنا لیں ان ملکوں کے ساتھ، جس میں 6 ملک یہ ہوں، 7واں پاکستان، 8واں افغانستان، 9واں اس میں ایران ہو، اور ترکی اگر ہو تو 10 ملکوں کا بڑا زبردست ایک بلاک بن سکتا ہے۔ ایک تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں ملتی، ایک علاقائی اتحاد بن جائے گا، اور یہ اتحاد ایسا زبردست ہونا تھا کہ ان ملکوں کے پاس سب کچھ ہے، اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے۔ مثلا ایران کے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ تیل کی اور گیس کی دولت کتنی ہے، اسی طرح تاجکستان، ازبکستان، ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ تو یہ ہو گیا تھا کہ تاجکستان سے بجلی جو ہے براستہ افغانستان پاکستان سپلائی کی جائے گی، یعنی تار کے ذریعے سے، بجلی تو تار کے ذریعے سے آنی ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تھی، اور ریل کا پلان بن گیا تھا کہ پاکستان سے ریل چلے گی جو افغانستان کے رستے سے ہو کے اگلے سارے جو ملک ہیں ان تک پھیل جائے گی، اور یہ بذریعہ ریل تجارت ہوگی جو کافی سستی پڑتی ہے یہ شاہراہوں کی نسبت۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ چونکہ چائنا جو ہے یہ ان ملکوں کے ساتھ چائنا کے تعلقات اچھے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ بھی کل شامل ہو جائے۔ اگر وہ شامل نہیں بھی ہوتا تو یہ 10 اسلامی ملکوں کا بلاک بڑا زبردست تھا۔ لیکن درمیان میں جو افغانستان والا معاملہ ایسا بگڑا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب طالبان کی حکومت تھی، اس وقت پاکستان کے اور طالبان کے تعلقات بڑے اچھے تھے۔ تو طالبان کی حکومت جو ہے وہ پھر اس میں مسئلہ بن گیا، وہ گروپ جو ہیں وہ ایسے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے، اور پھر امریکہ نے حملہ کر دیا اور مشرف نے امریکہ کا ساتھ دیا، تو پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک ہم افغانستان سے جو پرلے ملک ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم محتاج ہیں کہ افغانستان ہمیں رستہ دے۔ تو افغانستان کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات اب نہیں رہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے دونوں ایک ہی ملک ہیں،
لیکن اب وہ بات نہیں رہی اس کے اندر، چونکہ امریکہ اتنے سال رہا تو اس نے اپنے ایجنٹ اتنے چھوڑ دیے ہیں یہاں کہ وہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہنے دیے انہوں نے۔ اور اسی طرح ہندوستان کا، انڈیا کا عمل دخل افغانستان میں بہت بڑھ گیا ہے، اس لیے اب یہ چانس نہیں رہا کہ پاکستان کے ان اگلے ترکستانی ملکوں کے ساتھ تعلقات بنے اور براستہ افغانستان بنے۔ تو یہ جو دوسرا پلان تھا یہ چائنا کا تھا، جس میں انہوں نے شنگھائی، چائنا کا ایک بہت بڑا شہر ہے جو 2 کروڑ کی آبادی ہے، اور بعض لوگوں کا تو خیال ہے شاید دنیا کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے بڑا شہر ہے۔ تو یہ نام، اس میں انہوں نے یہ سب سے پہلا یہ تنظیم کی بنیاد رکھی۔ تو بنیادی طور پہ ان کا تعلق، چونکہ یہ چین اور روس دونوں کمیونزم کے حامی ہیں، تو ان دونوں نے یہ ایک جو تنظیم بنائی، اور اس کے ساتھ یہ 4 ملک اور شامل ہو گئے جو ان کے 4 ہمسائے تھے۔ تو بعد میں پاکستان اور انڈیا نے بھی درخواست دی تو یہ بھی 2017 میں ممبر بن گئے۔ اب 8 جو ہے نا یہ ریگولر ممبر ہیں۔ تو ان کے اجلاس وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ ان کے مقاصد کیا ہے؟ آپس میں باہمی تجارت کو فروغ دینا، اپنی صنعت کو فروغ دینا، اقتصادی تعاون کرنا، دفاعی تعاون بھی کرنا۔ یہ جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مغربی بلاک یا یورپ یا امریکہ کے خلاف جاتی ہیں، اور وہ امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ یہ اس طرح کا کوئی بلاک بنے دنیا میں کسی بھی علاقے میں کوئی ایسا بلاک بنے، اور یہ تو ایک بہت بڑا بلاک ہے۔ اگر یہ جو 8 ملک ابھی تک اس کے ممبر ہیں، یہی اس کے ممبر رہے تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ان میں شامل ہے، اور دنیا کا آدھے سے زیادہ رقبہ بھی ان میں شامل ہے، تو پھر یہ ایک بہت طاقتور بلاک بن سکتا ہے، اور امریکہ کی اجارہ داری دنیا میں ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خراب کرنے کی۔ تو سب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ چین کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ دفاعی طور پہ، سرحدی طور پہ تو تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن تجارتی طور پہ بہت اچھے ہیں۔ چین کا جو مال ہے وہ کئی ارب ڈالر جو ہے وہ انڈیا میں فروخت ہوتا ہے، اس لیے وہ یہ تعلقات چین اور انڈیا والے بھی اپنے ختم کرنا نہیں چاہتے، ورنہ انڈیا کا اس اتحاد میں شامل ہو جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل، اگر دفاع کی بات کی جائے تو انڈیا اور پاکستان اور چین کا دفاع تو بالکل سیپریٹ ہے۔ پاکستان کا اور چین کا جو دفاعی تعاون ہے وہ تو ہو سکتا ہے، انڈیا کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیا بنیادی طور پہ اب امریکہ کا طرفدار ہو گیا ہے، اور طرفدار ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں امریکہ کا ایجنٹ ہی بن گیا ایک طرح سے۔ تو بہرحال اس تنظیم سے اچھی امیدیں کی جا سکتی ہیں۔ چلیں دفاعی چھوڑ بھی دیں اگر فرض کریں، تو باقی جو صنعت میں اور زراعت میں اور تجارت میں، ان معاملات میں جو تعاون ہے یہ ان سارے ملکوں کے لیے بڑا مفید ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم بڑی دور سے منگواتے ہیں وہ ان ملکوں سے، قریب ملکوں سے ایک دوسرے سے لے دے لیا کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ شاید یہ کسی ایسے چیز پہ متفق ہو جائے کہ وہ ڈالر کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں یہاں امریکہ کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ڈالر کی صرف کروں گا، کیونکہ ڈالر کی اجارہ داری نے بہت تباہ کیا ملکوں کو، بہت بیڑا غرق کر دیا ہے۔ بڑے ملکوں کی جو یہ اقتصادیات ہے، پاکستان سمیت، اس کو لے بیٹھا ہے ڈالر۔ تو ہو سکتا ہے ان ملکوں کا آپس میں یہ تعاون ہو جائے کہ ہم ڈالر کی بجائے جو تجارت کریں گے اپنے جو کرنسی ہے، جو چین کی یا روس کی یا سب کی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متبادل کرنسیوں کے ساتھ تجارت کریں گے، تو اس میں ایک بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ وہ ڈالر کے جو شکنجے میں آئے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں گے۔ تو یہ اس وقت جو ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یہ پاکستان میں چونکہ ہو رہی ہے تو جس ملک میں کانفرنس ہوتی ہے اس کو اور زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ باقی ملکوں کا اس پہ اعتماد بن جاتا ہے۔ جس طرح یہ باہر کے ملکوں کی ٹیمیں ہمارے ہاں آتی ہیں، پہلے بنگلہ دیش کی آئی ہے، اب انگلینڈ کی آئی ہوئی ہے، اسی طرح تو یہ اعتماد بنتا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر باہر کے ملکوں کے وفود اور خاص طور پہ ان کے سربراہان، وزیر اعظم یا صدر یا کوئی بڑا وزیر جو ہے یہ ادھر آئیں گے تو یہ باقی دنیا میں امیج پاکستان کا بہتر ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ ایک جو کانفرنس اس وقت ہو رہی ہے یہ کامیاب ہو،
اور اس میں ہمارا اپنا، کیونکہ تجارت جو ہے، تجارت اور لین دین جو ہے، یہ مسلم غیر مسلم کا آپس میں کرنا کوئی نجائز نہیں ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہو اور ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو۔